Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، لیلۃ القدر میں مسلمان بہت زیادہ عبادات بجا لاتے ہیں، تو جہاں پر شب قدر میں ہم بہت ساری اور عبادتیں کرتے ہیں، وہیں پر ان 4 رکعت نوافل کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اس نماز کے پڑھنے پر انتہائی زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا اجر و ثواب، فضیلت اور برکتیں کیا ہیں کہ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے پر سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب ہم اس نماز کے پڑھنے کا مشورہ اس لیے بھی دے رہے ہیں کیونکہ لیلۃ القدر میں ہم قیام کرنے اور پھر نوافل کثرت سے پڑھنے کے لیے ذہنی و قلبی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم دیگر نوافل پڑھتے ہیں، وہیں پر ان 4 رکعت نوافل کا اہتمام بھی لازمی کر لینا چاہیے۔ اگر اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کی بات کی جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے عم مکرم، یعنی اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دے، اگرچہ آپ کے صغیرہ گناہ سمندر کی جھاگ یا پھر ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں؟ تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس پر پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کا ارشاد فرمایا۔ اس لیے جہاں ہم دیگر نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر اگر ان 4 رکعت نوافل کو بھی پڑھ لیں تو کیا ہی نفع بھرا سودا ہوگا۔ تو وہ کون سے 4 نوافل ہیں؟ تو سامعین مکرم، وہ نوافل ہیں صلاۃ التسبیح کے، یعنی جسے تسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی سارے لوگوں کی تعداد ایسی بھی ہے جو اس نماز کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ جی ہمیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے۔ تو بھائیو، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس ٹاپک پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نظر آ رہا ہے۔ آپ اس لنک کو اوپن کر کے صلاۃ التسبیح کی ڈیٹیل سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے مختصراً ابھی بھی عرض کر دیتے ہیں، اس نماز میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے قیام کی حالت میں 25 مرتبہ، اس کے علاوہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، پھر سجدہ میں، سجدہ سے اٹھنے کے بعد، اسی طرح دوسرے سجدہ میں، ان تمام ارکان میں اس تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ صرف قیام کی حالت میں 25 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، وہ اس طرح کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور پھر سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے قیام کی حالت میں وہ تسبیح جو ہے 25 مرتبہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، پھر سجدہ میں، اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ سنیے، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سے سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ 4 رکعت مکمل پڑھ لیں گے تو یہ تسبیح آپ 300 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے۔ لہٰذا سامعین مکرم، اس نماز کا ہر صورت اس بابرکت اور عظمت والی رات میں اہتمام کیجیے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوری بات آسان طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب اور ملکی و ملی سلامتی و خوشحالی کے لیے اللہ سے دعا بھی ضرور کیجیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔